السلام علیکم، پروگریسو پاکستان کے ساتھ میں ہوں فروخ شیخ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ سامعین حاضرین، پروگریسو پاکستان جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں موٹیویشن کے حوالے سے، انسپریشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پروگریسو پاکستان سے بہت کچھ سیکھنے اور سکھانے کو بھی ہمیں ملتا ہے، اور جب یہ سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ جاری ہے تو کیوں نہ آج بھی بہت کچھ سیکھا جائے، اور خاص طور پر آج ایک ایسے شعبے کے حوالے سے بات کی جائے جو بہت ہی زیادہ توجہ طلب ہے۔ آج ہم بات کریں گے زراعت کے حوالے سے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمارا زراعت میں ایک میجر کنٹریبیوشن بھی ہے۔ ہماری آبادی کا تقریباً 50% سے زائد حصہ جو ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ افراد قوت کا ایک میجر پورشن زراعت کے ساتھ منسلک ہونے کے باوجود زرعی شعبے میں بہت ساری پرابلمز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج پاکستان بننے کے تقریباً 70 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی بہت ساری پرابلمز ہم زراعت میں فیس کر رہے ہیں۔ آج ہم بیسیکلی ڈسکس کریں گے کہ زراعت میں یہ پرابلمز ہے کیا، اتنے سالوں کے بعد آج ہم ان زرعی پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کر پائے ہیں، کیا ان کے حل ہمارے پاس موجود ہیں، خاص طور پہ گورنمنٹ پالیسیز کیا کیا ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات لیے جاتے ہیں، اور ایک نہایت ہی اہم بات اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ اگر آپ غور کریں کہ کسان کا بیٹا کسان نہیں ہوتا تو اس کی کیا ریزن ہے، آج یہ بھی جانیں گے۔ اور نہایت ہی دلچسپ بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ہمیشہ پریفر کرتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، کوئی سائنسدان ہے تو وہ پریفر کرتا ہے بیٹا سائنسدان بنے گا، تو یہاں پر آ کے یہ ڈفرینسیشن کیوں ہو رہی ہے، اس کو آج جانیں گے۔ آج ہم نے پروگریسو پاکستان میں جس مہمان کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، زراعت میں ایک بہت ہی بڑا نام ہے۔ ہم نے آج دعوت دی ہے جی ساجد اقبال سندھو صاحب کو، نیشنل ایگریکلچر ایکسپرٹ ہیں، این پی او اے پی او جاپان، اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایگری ٹورزم پاکستان، اور ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت دیا اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف ہے۔ سر ویلکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ سر جیسے ایگریکلچر کے حوالے سے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ زرعی شعبہ جو ہے اتنے سال گزرنے کے باوجود ہم اپنے پیروں پر نہیں آ پا رہے، تو بہت ساری ریزنز ہیں، ون بائی ون ریزنز کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے ساتھ جیسے بھی ہم ذکر کریں کہ کسان کا بیٹا کسان نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے، اس کی کیا ریزن سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے بات تو یہ کہ جی آپ نے ایک ایسے موضوع کو ٹچ کیا ہے جو کہ پاکستان کی واقعی بیس لائن اور ریڈ لائن بنتا ہے۔ تو پاکستان کو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جی بہت جلد ہم ترقی کے زینے پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو کیا ٹھیک کر لیں، بہت سارے لوگ کہیں گے جی پی آئی کو ٹھیک کر لیں، اسٹیل مل کو ٹھیک کر لیں، انڈسٹری کو ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم 6 ماہ اور 1 سال کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم زراعت کو ٹھیک کر لیں۔ صحیح، بالکل۔ اگر ہم ایگریکلچر کی پالیسیز کو اچھا بنا لیں تو کمال ہو جائے گا۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا، ہم نے زراعت کو نگیٹ کیوں کرتے گئے، نگلیکٹ کیوں کرتے گئے، پیچھے کیوں لے کے جاتے گئے، اس کے پیچھے درجنوں وجوہات ہیں، ہم ہفتوں بھی اس پہ ڈسکس کرتے رہے تو کم ہے۔ ایک آسان سی فکرے میں اس کو بتاؤں گا کہ جس گھر میں 8-10 بہن بھائی اور ایک سوتیلا بہن بھائی آ جائے نا، تو اس سوتیلے بہن بھائی کے ساتھ جو وہ سلوک کرتے ہیں وہی ایگریکلچر کے ساتھ کیا گیا۔ یہ ایگزامپل دینے کا مطلب تھا کہ کلیئر ہو جائے کہ ہم نے ایگریکلچر کے ساتھ کیا کیا۔ ہم نے اس کی پالیسیز بنانے کے اندر جو ہے وہ بہت کمیاں کی، بہت کوتاہیاں کی، اور جس کی وجہ سے ایگریکلچر جو ہے یہاں تک پہنچا۔ اس کو ہم پروگرام کے اگلے حصوں میں ڈسکس کریں گے۔ پہلا اور بنیادی سوال کہ کسان کا بیٹا جو ہے وہ کسان کیوں نہیں بننا چاہتا۔ آج اگر اپنے گاؤں میں ہم دیکھیں، ولیجز میں دیکھیں، تو بڑا ہی خوبصورت ایک منظر نظر آتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کسان جو کہ تھوڑا سا ذرا پیسے والا ہے یا اس میں کو کہتے ہیں جس کا ہاتھ پڑتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے جی، وہ اپنے بچے کو اچھے پڑھائی کے بعد CSS میں بھیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ کچھ ولیجز تو ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ ایک گاؤں سے 20-20 25-25 CSS نکلے ہیں ایک ہی ولیج سے، تو اتنے وہاں پہ ٹرینڈ تھا۔ اچھا، جو CSS نہیں کر سکا تو اس کو پولیس میں بھرتی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کسی اچھی سرکاری نوکری پہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اور کچھ نہیں تو وکیل ضرور بنا دیتے ہیں کہ گاؤں میں جھگڑوں میں وہ کام استعمال ہوتا رہے گا، فائدہ دیتا رہے گا، لیکن کبھی بھی اس کو اچھا کسان بنانے کے لیے تربیت نہیں دیتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ جو میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر ایک چھوٹا سا کاروبار، چھوٹا سا شہری کاروبار، آپ چائے پان کا کھوکھا لگا لیں، آپ ایک پنکچر کی دکان اوپن کر لیں، اگر آپ پنکچر لگانے کی تربیت لیے بغیر گاڑیوں کے پنکچر لگائیں گے تو کیا ہوگا، روزانہ کسی کا پنکچر کھل جائے گا، کسی کی ہوا کو نہیں پوری ہوگی، آپ سکسیسفل انٹرپرینور نہیں بن پائیں گے۔ اگر آپ چائے ہی ایسی بنانا شروع کر دیں جو کہ لوگوں کے مزاج اور ان کے ٹیسٹ کے اوپر نہ ہو، یہ بڑے چھوٹے سے کاروبار ہیں
صحیح. تو ہم تو بات کر رہے ہیں اس کاروبار کی جس کو پاکستان کی بڑے عرصے سے بیک بون کہا جاتا رہا ہے لیکن سمجھا نہیں جاتا رہا. سر ایکسپرٹیز کی آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہیں, ہمارے سائنٹسٹ بہت اچھے ہیں, ہمارے پاس ادارے بہت اچھے ہیں. ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں پنجاب کی بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے ریسرچ کے انسٹیٹیوشنس ہیں اور ہم نئے سے نیا بیج بھی متعارف کرواتے ہیں. اس کے باوجود ہم کیوں نہیں اس کو سامنے لا پاتے, یا پھر اپنی پیداوار میں اضافے کا باعث کیوں نہیں بن پاتے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ جی کہ یہ ایک تھوڑا سا کنٹروورشل سی بات تھی کہ جس میں ماضی میں سمجھا جاتا رہا کہ ہم پیداوار بڑھا نہیں پائے. ایسا نہیں ہے, ہم نے پیداوار بہت بڑھائی بہت. جب کہ ہمیں پاکستان میں گندم کی ایوریج پیداوار جو تھی وہ 5-6 من کے اوپر تھی, 7 من ایکڑ سے نکلتی تھی, تو آج ایک عام کسان بھی جو ہے وہ 30-35 من کی توقع گندم کی میں بات کر گندم کی وہ پیداوار کی رکھتا ہے. غلطیاں اس میں ہوئیں, نالائکیاں بھی ہوئیں, پالیسیز بھی غلط بنی. آج جو پروجیکشن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. 70 سال میں ہم ویجیٹیبل میں, جو کہ میرا جو فیلڈ آف ریسرچ ہے یا انٹرسٹ ہے وہ زیادہ ویجیٹیبلس کے ساتھ ہے, فروٹس پلانٹس کے ساتھ ہے, تو ویجیٹیبل میں ہم ایک بھی ہائیبرڈ بیج نہیں دے پائے. یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس سرٹیفائڈ ایک بھی ہائیبرڈ بیج اپنا موجود نہیں ہے پاکستان کے اندر. لیکن اگر آپ اپنے ہمسایہ ملک میں جس میں ہمارے ساتھ بڑے ہمیشہ سے مقابلہ بھی چلتا ہے, وہاں پہ صرف آپ ایک کال کر کے پوچھ لیں جی مجھے ٹماٹر کے ہائیبرڈ چاہیے, وہ آپ کو 1000 ٹماٹر کی لسٹ بھیج دے گا کہ یہ 1000 ہائیبرڈز ہیں, سلیکٹ کریں. آپ کو گول چاہیے, لمبا چاہیے, 80 گرام والا چاہیے, آپ کو کس وزن, کس شکل, کس رنگ میں چاہیے. ہمارے پاس ایک بھی رجسٹرڈ ہائیبرڈ نہیں ہے. جو تھے بھی وہ کسی وجہ سے ہم سے چھین لیے گئے. ہمارے پاس جو ہائیبرڈز ہیں جی, ان کے لیے سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ہمیں ہائیبرڈ رجسٹر کرنے کے ایک تکلیف دہ پروسیس میں سے گزارا گیا. جیسے کہ پاکستان کے بقیہ شعبے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ قانون اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ وہ شعبہ ترقی کرے, بلکہ وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ مزید مشکلات کھڑی کر کے تو ذرا وہاں سے ذرا اچھے طریقے سے چائے پانی بنایا جائے. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زراعت کے حوالے سے کیا قانون نہیں ہے یا قانون ہے ہم عمل نہیں کرنا چاہتے؟ دونوں چیزیں ہیں جی, کہ قانون ہے نہیں ہے, اور جو قانون ہیں وہ ہیلپنگ اینڈ فیسیلیٹیٹنگ نہیں ہے. وہ ہیلپ نہیں کرتے ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہیں. آج ہمیں اپنی میجر کراپس کے اندر بھی اچھی ورائٹیز ڈھونڈنے کے لیے نکلنا آپ گنے کی مثال لے لیں, گنے میں ایک بڑے لمبے عرصے سے انڈین ورائٹیز پاکستان میں چلتی رہی, بھی ان میں پروڈکشن تھی تو وہ یہاں پہ استعمال کی جاتی تھی. اگر ان میں دم نہ ہوتا یا پاکستانی ورائٹیز میں دم ہوتا تو لوگ انڈین ورائٹیز کو کیوں کاشت کرتے ہیں؟ بالکل صحیح, بہت خوبصورت بات. اچھا, جیسے ہم بات کر رہے تھے گندم کی, بہت ساری کراپس ہیں. نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسان کا رجحان جو ہے یا کسی بھی عام آدمی کا, اگر وہ کلٹیویشن کرنا چاہتا ہے تو گندم کو یا کپاس کو ہی ہم پرائورٹی بیسس کے اوپر کلٹیویٹ کرتے ہیں. اور بھی بہت ساری کراپس ہیں, ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. کیا اتنا پروفٹیبلٹی اس میں ہے, اتنا مارجن ہے کہ اس کو پریفر کیا جائے, باقی چیزوں کو بیک اینڈ پہ چھوڑ دیا جائے؟ اس میں جی سب سے اہم بات یہ ہے جی کہ یہ جو بڑی میجر کراپس ہیں ان کی فروخت بڑی ہے, ان کی کنزمپشن بڑی ہے, ان کی خریدار بڑے ہیں, ان کی منڈیاں بڑی ہیں, ان کی تجارت آسان ہے. ذمہ دار جیسے ہی پیدا کرتا ہے کم از کم منڈی میں مال بک جاتا ہے. برائے کرم اس پروگرام کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا کسان جو ہے وہ پڑھ کے کام نہیں کرتا, وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. مجھے پچھلے دنوں ویتنام کے فارمرز سے ملنے کا, جانے کا اتفاق ہوا, تو آپ حیران ہوں گے کہ ویتنام جیسے ملک میں جہاں پہ تباہی ہو چکی تھی, امریکہ نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا تھا, وہاں پہ فارمرز میں لٹریسی ریٹ جو تھا وہ 93% تھا. اور یہ 93% وہ لٹریٹ نہیں جو ہمارے دستخط کرنے والے ہوتے ہیں, یہ وہ لٹریٹ تھا جو اس کی میٹریکولیشن کی, 10 جماعتیں پڑھنے کی اور اس کے بعد کمپیوٹر چلانے کی لٹریسی تھی. تو آپ امیجن کیجئے گا کہ 93% ایجوکیٹڈ فارمر کیا ملک میں تبدیلی لائے گا. نمبر 2, ہم اپنی فصل کو پڑھ کے کاشت نہیں کرتے. میں ہر ٹریننگ ہر جگہ پہ ریکویسٹ کرتا ہوں, گندم کے 3 کیڑے ہیں, 4 بیماریاں اور 5 کھادیں ہیں. آپ 2 گھنٹے میں یاد کر سکتے ہیں. اگر آپ 2 گھنٹے میں گندم کو یاد کر کے کاشت کریں تو آپ کی پیداوار بھی دلچسپ ہو جائے گی, اچھی ہو جائے گی, اور آپ کی پروفیٹیبلٹی بھی بہت بڑھ جائے گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا کاشتکار جو ہے اس کے پاس یہ پڑھنے کا ٹائم ہی موجود نہیں. اچھا, اس میں 2 چیزیں سر آتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جیسے ابھی آپ ذکر کریں کہ کاشتکار پڑھا لکھا نہیں ہے, اس میں ہمارے چونکہ لٹریسی ریٹ بڑا میٹر کرتا ہے, پھر ہمارے پروسیس یا ویز بڑے میٹر کرتے ہیں اپنے پیغام کو کاشتکار تک پہنچانے کے طریقہ کار. وہ ہم آج بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہی پرانے طریقوں سے چلتے آتے ہیں کہ اسی طرح ہم وہ ٹینٹ لگائیں گے, مجمع اکٹھا کریں گے اور اپنا میسیج ڈسیمنیٹ کریں گے. کیا وقت کے ساتھ ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے؟ دوسری بات کہ جب آپ بات کرتے ہیں لٹریسی کی یا پڑھنے کی,
تو کیا سکھانے کا مرحلہ زیادہ بیٹر نہیں ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. اس ضمن میں جی ہم نے 2 تجاویز پچھلی گورنمنٹ میں دی تھی. پچھلے سیکٹری جو تھے میں خاص طور پہ, کیونکہ جو اچھے کام کریں, برے کام کا تو ہم اکثر تذکرہ کر دیتے ہیں, تو جو اچھے کام کریں ان کا تذکرہ بڑا ضروری ہے. تو احمد عزیز تارڑ ایک ایسے سیکٹری بھی گزرے ہیں کچھ عرصہ پہلے جنہوں نے ناول آئیڈیاز کے ساتھ ایگریکلچر کو یکدم لفٹ کیا, جس کے بعد آپ نے حیران کن طور پہ گندم کی پیداوار بڑھتی دیکھی ہوگی. میں نے ان کے پاس بیٹھ کے ان کی ٹیم کو تجویز دی تھی کہ برائے مہربانی خط لکھنے والا اور کبوتر کے ذریعے خط بھیجنے والا دور گزر چکا, اب ڈاک والا اور ٹی سی ایس والا نظام بھی پیچھے رہ گیا. اب لوگ میسج بھیجتے ہیں, واٹس ایپ کرتے ہیں, تو کیوں نہ ہم اپنے علم کی بنیاد کے اوپر شارٹ ویڈیوز بنا کے تو گاؤں میں نمبرداروں کو, ان کے علماء اکرام کو جو گاؤں میں مولوی صاحبان ہوتے ہیں اور بڑے ذمہ داروں کو بھیج دیں. وہ ہر خطبے میں ذمہ دار کو یہی چیز بتائیں کہ گندم کی اچھی پیداوار کیسے لینی ہے, کپاس کی ہے. انہوں نے اس کے اوپر شارٹ ویڈیوز بنائی. محکمہ زراعت پورا ساتھ کھڑا ہو گیا, اور میں یقین کریں اتنی تعریف کروں گا کہ ان کی ایک ہفتے میں 14 لاکھ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی فارمرز. تب وہ 14 لاکھ لوگوں تک جو میسج گیا جو کہ گندم کی کاشت کرنا چاہ رہے تھے, تو پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا جو حیران کن طور پہ پنجاب کی جو گندم کی پیداوار تھی وہ کہیں کی کہیں بڑھ گئی, اور یہ ایوریج پروڈکشن بڑی اوپر ہو گئی. ہاں ہم نے اس کو استعمال کیسے کیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, بیچا کیسے, اس کو استعمال کیسے کیا, لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ گندم کی پیداوار بڑی, اور ایک چھوٹے سے طریقے سے کہ ہم نے ویڈیوز کے ذریعے میسج دینا شروع کیا. آج ہمارا کسان جو ہے نا جی وہ موبائل کے اوپر بہت ایکٹیو ہے. اس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے جس کو عام طور پر ٹچ والا موبائل کہتے ہیں. تو ٹچ والے موبائل کے اوپر وہ بجائے اس کے کہ ڈانس دیکھے, گانے دیکھے یا کچھ اور چیزیں, تو وہ اپنے شعبے کے متعلق چیزیں کیوں نہ دیکھ لیں. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ گندم کو کھاد جو ہے وہ توڑ کے دینی ہے, وہ بریک ایون. اب آپ کے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دوں گا, کیونکہ ان دنوں میں گندم کی پیداوار جو ہے وہ بالکل اس وقت گندم کی فصل مڈ میں پہنچی کھڑی ہے, 2 پانی لگ چکے ہیں, کسی کا تیسرا پانی لگنے والا ہے. ایک گوب کی حالت ہوتی ہے. گوب کی حالت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب سٹا نکل رہا ہے, ایمرج ہو رہا ہے. گندم کا ہر دانہ اپنے سٹے کے ساتھ ایک باریک نالی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, باریک سی نالی کے ساتھ. وہ جو نالی ہے وہ بورک ایسڈ بناتا ہے. تو اگر ہمارا کسان جو ہے اس سٹیج کے اوپر 1 پاؤ بورک ایسڈ کیا چیز ہے جو جسے کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے, 1 پاؤ بورک ایسڈ کا سپرے کر دے تو اس کی 7 سے 8 من پیداوار بڑھ جائے گی, اور خرچہ صرف 75 روپے کا ہوگا. 75 روپے کا بورک ایسڈ جو ہے اس کو 8 من اگر پیداوار زیادہ دے دے. دوسرا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو گورنمنٹ آف پنجاب سے اپرووڈ منظور شدہ ایک پروڈکٹ ہے 5 kg, آپ نے اس کو ٹریس ایلیمنٹس دینے ہیں ہیش ٹیگ کے نام سے. ہیش ٹیگ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کے نام سے, جس کے استعمال کرنے سے سٹا لمبا, موٹا اور بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو اپروو کیا. اب کسانوں کو اگر یہ 1 ایکڑ میں وہ 1 پیکٹ استعمال کر لیتے ہیں تو اس کی پچھلی کھاد کا اثر بھی بہتر ہو جاتا ہے. دوسرا, برائے کرم جتنی بھی فاسفورسی کھادیں ڈالیں اس کو کھاد کو ڈالنے سے پہلے اس کو گوبر کے ساتھ ملا کے دیا کریں ایک ڈرم کے اندر, تاکہ آپ کی فاسفورس زمین میں جا کے منجمد نہ ہو جائے, تاکہ وہ پودے کو ملتی رہے. تو یہ وہ چند ایک پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہمارا کسان جو ہے وہ گندم کی حیران کن پیداوار لے سکتا ہے. صحیح سر, زراعت میں بہت ضروری ہے کہ پروفٹیبلٹی کو امپروو کیا جائے کسی بھی فارمر کے لیے. خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو بڑا فارمر ہے وہ تو اپنے بینیفٹس کو کیش کر لیتا ہے, جو درمیانے طبقے کا یہ چھوٹا فارمر ہے وہ ہمیشہ پرابلم کو فیس کرتا ہے. تو مین کنسرن ہے وہ ہے پروفٹ کا, کہ کون سی فصل لگائی جائے. خاص طور پہ اگر ہم گندم کی بات کرتے ہیں 1 ایکڑ میں کتنی پیداوار وہ دے سکتی ہے, پھر اس کے بعد جو نیکسٹ پروسیس ہے اس کو مارکیٹ میں لے کر آنے کا, کہ ہم اس کو سیل کس طریقے سے کریں گے. چونکہ ہمارے یہاں پہ کچھ ٹرینڈس بھی اور طرح کے ہیں کہ فصل تیار ہونے کے بعد پھر نیگوسیشن شروع ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اگر وہ فائنل نہیں ہوگی تو پھر روڈس کے اوپر ہم اس کو بلاک کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, پھر ریٹس طے ہوتے. تو یہ پروسیس جو ہے وہ شاید کسی حد تک فارمر کو جو ہے وہ ڈیموٹیویٹ بھی کرتا ہے. بالکل. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ کسان جو ہے وہ بڑے مشکل حالات میں تپتی دھوپ کے اندر اپنی فصل پیدا کرتا ہے, لیکن وہ چھاؤں میں بیٹھ کے اس کو بیچنے کو تیار نہیں ہے. صحیح. وہ اس میں اپنی ذلت محسوس کرتا ہے. حالانکہ کھیت کے سامنے رکھ کے سبزی بیچنے سے یا فصل بیچنے سے دونوں کا فائدہ ہوگا, اینڈ یوزر کو بھی سستا ملے گا اور بیچنے والوں کو منڈی کی نسبت بہتر ریٹ مل سکے گا. صحیح. نمبر 2, پاکستان میں ویلیو ایڈیشن کی جو ہے انڈسٹری بڑی پیچھے ہے. ویلیو ایڈیشن کا مطلب میں آسان الفاظ میں سمجھاتا چلوں کہ کھیرے کا 1 کلو جو ہے وہ 40 روپے, 50 روپے اور 100 روپے کلو میں بکتا ہے. 100 روپے میں کلو میں بکنے والا کھیرا جو ہے جب اس کو اچار بنا لیا جاتا ہے تو اس کی قیمت 1500 روپے کلو کی ہو جاتی ہے.
اور اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے, اس میں برائن میں لینا ہے, آپ نے نمکین پانی کے اندر اس کو ڈالنا ہے, تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر پریزرویٹو ڈالنے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا یہ 1500 روپے کلو کا آپ کا تیار ہو جاتا ہے. اب ڈفرنس دیکھیے, ٹماٹو کیچپ, ٹماٹر جو ہے وہ 10 روپے کلو بھی بعض اوقات بکتا ہے, 50 روپے کلو بکتا ہے. ٹماٹو کیچپ جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 800-900 روپیہ. میں کیچپ کی بات کر رہا ہوں, میں وہ گاجروں کا یا وہ بنائے ہوئے محلول کی بات نہیں کر رہا ہوں. اوریجنل ٹماٹر کیچپ جو ہے وہ 1000 روپے سے اوپر بکتا ہے. ڈرائیڈ ٹماٹو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 4000 روپے کلو بکتے ہیں. اچھا, دوسرا, ہم نے آج تک اپنی سبزی کو, پھل کو ڈرائی کر کے پیک کرنے کا کانسیپٹ ایجاد نہیں کروایا. تو اگر ہم ڈرائیڈ ویجیٹیبل کے استعمال کے اوپر آ جائیں تو یقین کریں کہ ہم پوری دنیا کو اپنی ان چیزوں کی سپلائی دے سکتے ہیں. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان میں ایک بہت اچھا ادارہ مچلز کے نام سے, مچلز فروٹس کے نام سے کام کرتا رہا, موجود ہے. انہوں نے اپنا ساگ جو تھا اس کو ٹن کر کے پوری دنیا میں فروخت کرنا شروع کیا. اچھا, ایک طرف ساگ, اور ساگ کے ساتھ انہوں نے مکھن کی ٹکیاں رکھی. آپ حیران ہوں گے وہ 1500 روپے کلو میں بک رہا ہے. تو اتنی اچھی قیمت, پاکستان میں ساگ کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے, 10 روپے 20 روپے 50 روپے کلو میں بکتا ہے, تو وہاں پہ 1500 روپے کلو میں بک رہا ہے. تو فرق دیکھیے گا کہ ہم نے جب تک کسان کی یہ ٹریننگ نہیں کرنی ہے کہ ویلیو کو ایڈ کیسے کرنا ہے, ویلیو ایڈیشن کیسے کرنی ہے, سارٹنگ اینڈ گریڈنگ کیسے کرنی ہے. اچھا, یہ کام میرے اور آپ کے لیول سے کہیں اوپر گورنمنٹ کے کرنے کے تھے, اور اداروں کے کرنے کے تھے جنہوں نے سیمن کے اندر. تو میں نے گورنمنٹ کو ایک بڑی اچھی تجویز دی تھی کہ ہر گاؤں میں آپ کا ایک نمائندہ موجود ہے جسے انگریز چھوڑ کے گیا, اس کو کہتے ہیں نمبردار. وہ گریڈ 17 سے زیادہ کا بڑا آفیسر ہوتا ہے. آپ نے اس کو 13 ایکڑ زمین دی ہوئی ہے, آپ اسے کام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ وہ میسج, وہ ویڈیو جو گورنمنٹ تعلیم کے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھیجنا چاہتا ہے وہ نمبردار کے پاس جائے. ہر گاؤں میں 300-250 جو ذمہ دار ہیں ان کا واٹس ایپ گروپ بناؤ, نمبردار صاحب جو ہیں جی وہ اپنے میسج جو ہیں وہ اس گروپ کے اندر شیئر کریں. گورنمنٹ کا کام ہے نمبردار تک پہنچانا, اور نمبردار کا کام ہے اپنے گاؤں تک پہنچانا. آپ دیکھیں گے 3 ماہ کے اندر تبدیلی آ جائے گی, ایگریکلچر کی شکل بدل کے رہ جائے گی. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں, اکثر ہم جب کبھی ہماری نشست ہوتی ہے تو مجھے آپ کی بات بڑی یاد آتی ہے کہ سر اگر زراعت کے اوپر فوکس کیا جائے یا لوگوں کو علم ہو جائے زراعت کا تو انڈسٹریاں لگنا بند ہو جائیں گی. اچھا, آپ دیکھیے گا جی, میں آپ کو اسی ضمن میں ایک فیصل آباد کے ایک انڈسٹریلسٹ کا, جن کا میں نام لیے بغیر آپ کو ایگزامپل دوں گا, کہ انہوں نے چلتے ہوئے پانی کے اندر مچھلی کی کاشت شروع کی. میں مچھلی کی کاشت بولوں گا, دیٹ از دا کیج فش فارمنگ. کیج فش فارمنگ شروع کی, اور انہوں نے چلتے ہوئے پانی دریا کے اندر وہ کیجز ڈال کے تو اس میں جو مچھلی پیدا کی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ چلتا ہوا پانی ہے, اس کو خوراک بھی مل رہی ہے, اس کو وہاں پہ پانی بھی مل رہا ہے, اس کے اوپر اضافی خرچہ بھی نہیں ہے, صرف آپ نے ایک سرٹن سائز کی مچھلی, اور انہوں نے کروڑوں روپے کی مچھلی ایک سیزن کے اندر پیدا کی. اب فیصل آباد میں 3 نہریں چل رہی ہیں. ون از دا گگیرا برانچ, دوسری جو ہے وہ جھنگ برانچ, اور تیسری رکھ برانچ. اگر ان 3 نہروں میں گورنمنٹ صرف مچھلی ڈالنے کی پرمیشن دے دے تو آپ یقین کریں کہ پورے پاکستان کی مچھلی ان 3 نہروں سے پیدا کی جا سکتی ہے. تو دیکھیں, یہ آئیڈیاز ہیں جو کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے اور اس کو چینج کرنے کے لیے سینیریو بڑے ضروری ہیں. یہ کام جو ہے نا ساجد صندوق کے یا آپ کے کرنے کے نہیں, ہم تو آئیڈیاز دے کے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ایز این ایکسپرٹ کھڑے ہیں. میں یہ نہیں کر سکتا کہ ہم اس کو چینج کر کے دے دیں. نمبر 2, آپ نے کہا جی پروفیٹیبلٹی ایگریکلچر میں کیسے زیادہ ہے. ایگریکلچر میں پروفیٹیبلٹی, جب گندم پچھلے سال آئی تھی تو وہ 4000 روپے من بکی تھی, 4200-4300. جب وہ بطور بیج کے بکی تو وہ 8000 روپے من کے بکی. 5 مہینے میں گندم سے لے کے بیج تک جو سفر تھا اس نے 80-100% انکریز آیا. اور اگر ورائٹی اچھی ہے وہ تو خیر بہت اوپر چلا جاتا ہے. کوئی ایسا بزنس, انڈسٹری یا کام نہیں ہے جو کہ آپ کو 5 ماہ میں آپ کے پیسے ڈبل کر دیں. ٹھیک ہے جی, یہ ڈبل شاہ والی بات ہے جی, یہ ڈبل شاہ جیسا. تو ایگریکلچر میں آپ بڑی آسانی سے, اور دوسری چیز ایز اے کسان آپ 1 دانے سے 70 دانے کا منافع حاصل کرتے ہیں. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, 1 دانے سے 70 دانے آپ کو ملتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ 5 ماہ میں ایسا کون سا بزنس ہے جو کہ 1 دانے سے 70 دانے میں کنورٹ ہوتا ہو. بالکل صحیح. لیکن اس کو کیا عقل کے ساتھ جائے, اس کو سمجھ کے ساتھ. اگر کیڑا آپ کی فصل کھا کے چلا گیا تو پھر آپ کہیں جی میری پیداوار نہیں ہے, یہ تو غلط بات ہے. بالکل صحیح ہے. ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ساجد اقبال سندھو صاحب. اور زرعی بہت ساری جہاں پہ کہہ لیں ڈکلائن کی بات ہوتی ہے یا ڈیفیشنسیز کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ بہت ساری اصلاحات کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے. یہاں پر ایک شارٹ بریک لے رہا ہوں, بریک سے واپس آئیں گے, اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. کہیں جائیے گا مت, ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد. One place, limitless possibilities. The University of Faisalabad offers IT, engineering, social sciences, literature, art and design, law, medical, and allied health sciences.
600 plus bed hospital, providing hands-on training on the latest equipment for MBBS, BDS students, and allied health professionals. Elevate your legal expertise through immersive moot court experiences. Build confidence and apply knowledge in a state-of-the-art setting. Welcome to a radiant future. The University of Faisalabad, empowering lives, transforming futures. The University of Faisalabad, ranked top 50 in QS Asia. Ranked 301 to 400 globally. And among top 5 in Pakistan for quality education by Times Higher Education Impact Rankings. Opportunities for students in foreign universities through student exchange programs. Your future begins here, so apply now. The University of Faisalabad, empowering lives, transforming futures. Tech Hawk, alumni meetups, leading organizations, networking that empowers students with market-driven knowledge. The University of Faisalabad Career Link connects top-tier companies and students. Secure and serene hostels for students. Admissions are open. Apply now. The University of Faisalabad, empowering lives, transforming futures. जी वेलकम बैक। मैं हूं फ़ारूक शेख और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं साजिद इकबाल संधू साहब। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स के हवाले से और ख़ास तौर पे गंदम की पैदावार के हवाले से कि किस हद तक प्रॉफिटेबिलिटी इसमें मौजूद है, किसान को क्या क्या इकदाम करने चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात कर रहे थे। अब आते हैं अपने की पॉइंट के ऊपर। जब हम डिक्लाइनिंग की बात करते हैं उसमें पहली बात तो ये आती है कि शायद लैक ऑफ इंटरेस्ट है या पॉलिसीज़ के ऊपर हम प्रॉपर अमल नहीं कर पाते। दूसरी बात ये भी आती है कि हमारे यहाँ पे जो विरासती निज़ाम है उसकी जब नेक्स्ट जनरेशन पे शिफ्ट होती है, ज़मीन का इंतकाल जब आगे चला जाता है तो वहाँ पर भी इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं। जैसे बाप दादा से फिर दादा, फिर वालिद और फिर जब आप तक वो पैदावार आती है, ज़मीन का हिस्सा आता है तो कम होते होते जब आपके पास आता है तो वो फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेट जो ज़राअत के बेनिफिट्स हैं वो भी वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे। तो वापस आते हैं साजिद साहब की तरफ। सर, पहली बात तो ये वाली कि पॉलिसीज़ तो नो डाउट होती ही हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो विरासती निज़ाम है वो अल्टीमेट किस हद तक हमें मुतासिर कर रहा है ज़रूरी शोबे को? विरासती निज़ाम में जी, ये मैं अपने से एग्जांपल ले लेता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो मेरे दादाजी के पास एक मुरब्बा ज़मीन थी 25 एकड़। तो जब वो चचा तायों और फूफियों में तकसीम हुई तो वो हर एक के पास 2-2 एकड़ और 4-4 एकड़ ज़मीन आ गई। फूफियों के पास 2 एकड़ आई, तायों के पास 4 एकड़ आई, मेरे वालिद के पास 4 एकड़ आई। जब मेरे पता आएगी तो वो 1 एकड़ रह चुकी होगी और जब मेरे से अगली जनरेशन में जाएगी तो फिर वो कनालों में रह जाएगी, बिल्कुल छोटे एरिया में। अब होता क्या है कि 1 एकड़ या 2 एकड़ का जो जिम्मेदार है वो ना तो ट्रैक्टर फोल्ड करता है, ना तो वो अच्छी काश्त करवा सकता है, ना वो अच्छी फर्टिलाइजर डाल सकता है और ना ही वो प्लानिंग कर सकता है। वो 1 एकड़ पे क्या प्लान करेगा? तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो गवर्नमेंट ने पॉलिसी देनी थी कि कितने एकड़ से नीचे ज़मीन तकसीम नहीं हो सकती। इसमें हमारे उलमा इकराम भी बैठे, गवर्नमेंट में बैठे और पॉलिसी बनाए कि इससे नीचे ज़मीन तकसीम नहीं हो। अगर ये नहीं हो सकता तो इसके लिए फार्मर कॉरपोरेशंस बना दी जाए, कॉरपोरेट बॉडीज बना दी जाए जिसमें 100 एकड़ या 50 एकड़ के काश्तकार मिल के एक फसल काश्त करें। बहुत जैसे कि वो अपनी मकई अगर काश्त करें 100 एकड़ पे तो 100 एकड़ की उनको खाद भी सस्ती मिलेगी, उसका इल्म भी उनको मिल जाएगा, उसके ट्रैक्टर भी वो आसानी से ले सकेंगे, मशीनरी भी ले सकेंगे और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बड़ी नीचे चली जाएगी। सही है, बिल्कुल सही। सर, एग्रीकल्चर के डिक्लाइन की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये रीजंस को फाइंड आउट करना चाहिए कि बेसिकली रीजंस क्या हैं। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं पे शायद दरमियान में थोड़ा सा फेज़ आया होगा, थोड़ा बेहतर हमने किया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे आते चले जा रहे हैं। और आइंदा की क्या हमारी लाहे अमल हो सकता है एग्रीकल्चर शोबे को देखते हुए, तो रीजंस क्या देखते हैं आप ज़राअत के? अगर हम सबको समराइज करें तो 2 रीजंस हैं जी, इल्म से दूरी और इखलास की कमी। इखलास की कमी हुकूमत की तरफ से और इल्म की दूरी हमारी तरफ से एज अ फार्मर हम समझते हैं। आगे डिटेल में इसको अगर ले चलें, खादें बुरी आ रही हैं, खादें महंगी आ रही हैं, 2 नंबर दवाइयाँ आ रही हैं, बीज अच्छे नहीं मिल रहे हैं, सारे सीड इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। सर्टिफाइड सीड पाकिस्तान में सिर्फ 15% जिम्मेदारों को मौजूद है, 85% अनसर्टिफाइड सीड लगाते हैं। ये तमाम रीज़न जब इकट्ठी होती हैं, दूसरा हमने मुकाबला करना है। देखिए, अगर मेरा मध्य मुकाबल भाग रहा है ना और उसके भागने के अंदर जो है उसने बड़े अच्छे बूट पहने हैं उसके, और मुझे भागने हुए मेरे साथ टांगों को भी बांध दिया जाता है तो मैं तो नहीं भाग सकूंगा ना।
تو انڈیا میں اس وقت انڈین روپیز میں انڈین پنجاب کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ 280 روپے کی یوریا دستیاب ہے, اور ان کی گورنمنٹ ان کے گاؤں کے اندر ڈلیور کرتی ہے ہر فارمر تک. 280 روپے کو پاک روپیز میں کنورٹ کر رہے ہیں, 550 600 روپیہ لگا لیں. اب 600 روپے کی یوریا جس بندے کو دستیاب ہے, تو میرا کسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا جس کو 5000 روپے کی بھی یوریا لائنوں میں لگ کے اس سال میں ملی ہے. گورنمنٹ کہے گی کہ نہیں ملی ہے, 3600 روپیہ ریٹ تھا, 3600 روپے پہ کسی کو مل نہیں پائی ہے, کم لوگوں کو ملی ہے, زیادہ لوگوں کو 5000. اب آپ کی جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی تو پھر آپ کمپیریزن میں مقابلے میں کسی کے کر ہی نہیں سکتے. اسی طریقے سے بجلی کے یونٹ مہنگے ہیں, ٹیوب ویل کا پانی دستیاب نہیں ہے, سولر کے اوپر دوبارہ سے ٹیکسز لگانا شروع کر دیے وغیرہ وغیرہ. جب کسان کو پانی ہی نہیں ملے گا, کچی نہریں اس ملک کا المیہ ہے, ہم 30% واٹر لاس کر رہے ہیں ان کچی نہروں کے اندر. جب تک کیا ہمیں کوئی فورن فنڈنگ نہیں ملے گی تو ہم اپنی نہروں کو پکا نہیں کریں گے. ہمیں کرنا چاہیے, بالکل. ہمیں تو کھالے بھی تب پکے کرتے ہیں جب ہمیں فورن فنڈنگ ملتی ہے. کیا ہم نے اپنے لیے نہیں سوچنا ہے, میں اپنے بچے کا علاج تب کراؤں گا جب میرا ہمسایہ میری مدد کرے گا. مدد کرنے کے نام پہ ہم نے خیرات اور جھولیاں پھیلا کے اپنی ایگریکلچر کا بیڑا غرق کر دیا. تو بہرحال یہ سارے وہ ڈیلیماز ہیں. اور سب سے آخری بات, گورنمنٹ کا اخلاص. گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی بھی پالیسی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو پالیسی بنتی بھی ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتی ہے. جو قوم پچھلے 70 سال میں یہ فیصلہ نہیں کر سکی ہے کہ میٹرک کے امتحان جو ہیں وہ جنوری میں اچھے ہوتے ہیں, فروری میں اچھے ہوتے ہیں یا مئی میں جا کے ہوتے ہیں, تو ہم کسان کے لیے کیا کرنا ہے جی. تو برائے کرم گورنمنٹ کی پالیسیز کے لیے میں نے پچھلے سال بھی تجویز دی تھی ایز این ایگریکلچر ایکسپرٹ. میں نے ان کو کہا تھا کہ برائے کرم ایک بندے کو فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ کے بعد, ان کی پورے اجلاس کے بعد ایک فصل کے بارے میں اپنی پالیسی بنائیں اور پھر وہ پالیسی اگلے 10 سال تبدیل نہ ہو. بالکل صحیح. اچھا, جب ہم ڈسکس کر رہے تھے سر, ہمارے جو پالیسی ہیں سسٹمز کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس میں ٹینیور بڑا شارٹ ہوتا ہے, کہ کسی کو 3 منتھ کا مل رہا ہے, کسی کو 6 ماہ کا مل رہا ہے, یہ شاید 1 سال کا ملتا ہے. اور انفارچونیٹلی جیسے ہی آپ کے پاس اختیار چلا جاتا ہے, کوئی نیا اس سیٹ پر آ جاتا ہے, ویسے ہی آپ کی پالیسیز میں چینج آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ پہلے والے پلانس رک جاتے ہیں, نئے پلانس دوبارہ پھر آگے کنٹینیو ہو جاتے ہیں, وہ کنٹینیوٹی نہیں بن پاتی ہے. تو کیا خیال ہے, ایگریکلچر سیکٹر میں کنٹینیوٹی ضروری ہے یا پھر اس کے پلانس ایسے ہو سکتے ہیں جو شارٹ ٹرم کو دیکھتے ہوئے بنائے جا سکیں؟ بالکل ایسے جی, جیسے گورنمنٹ کے منسٹرز یا ان کے 5 سال کے ٹینیور ہوتا ہے نا, تو کسی ادارے کے ہیڈ کا بھی 5 سال کا ٹینیور ہونا چاہیے, تاکہ 5 سال کے بعد اس سے پوچھا جا سکے کہ آپ نے اس ادارے میں اچھائی اور برائی کہاں پہ کی. میں آپ کو ایگزامپل سے پھر دوبارہ ایگزامپل سے بات بڑی سمجھ لگتی ہے. جس بس یا رکشے کو چلانے والے 3 ڈرائیور ہونا, تو وہ کہتا ہے جی ڈرائیور نمبر 1 نے اس کو خراب کیا ہے, وہ ڈرائیور نمبر 2 نے اس کے کلچ کی مرمت نہیں کروائی تھی, اس نے اس کا آئل چینج نہیں کروایا تھا, تو ایک ڈرائیور کو کیوں نہیں دے دیتے؟ ایک ڈرائیور جو ہے اس سے کم از کم آپ کوشچن تو پوچھ سکیں گے نہیں کہ آپ نے اس کو تباہ کیا تو کیسے کر لیا. تو سیکٹریز خاص طور پہ جو ہے وہ 3 ماہ کے بعد تبدیل ہوتے جاتے ہیں, پچھلی پالیسی دوبارہ چینج ہو جاتی ہے. ایک سیکٹری جو ہے وہ کپاس پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے, دوسرا گنے پہ فوکس کر لیتے ہیں, تیسرا کسی اور چیز پہ کر لیتے ہیں, ایک امپورٹ پہ فوکس کرتا ہے, دوسرا ایکسپورٹ پہ کر لیتا ہے. تو جب پالیسیز کا کلیش ہوتا ہے نا, تو پھر اداروں کو خود سمجھ نہیں لگتی ہے کہ وہ کیسے. اور سیکٹری آپ کو پتا ہے کسی ادارے کا جو ہیڈ ہوتا ہے ایک صوبے میں یا فیڈرل میں, پالیسی میکر وہ ہوتا ہے. بالکل, ہم نے پالیسی میکر کو منیمم جو ہے وہ 3 ایئرز کے لیے اس ادارے کے اندر رکھنا ہے تاکہ وہ ہمیں ریزلٹس دے سکے. صحیح سر, جیوگرافیکلی کہا جاتا ہے کہ لینڈ جو ہے وہ جیسی لینڈ ہے ویسی پروڈکشن ہوتی ہے, اور نو ڈاؤٹ پاکستان میں الحمدللہ آپ کو ہر طرح کی زمین بھی ملتی ہے, ہر طرح کا انوائرمنٹ بھی ملتا ہے, ہر طرح کے ریسورسز بھی ملتے ہیں. اس کے باوجود پروڈکشن میں ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے. پھر جیوگرافیکل ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ ہم 90% ایریا کے اوپر 10% پاپولیشن رکھتے ہیں, 10% ایریا پہ 90% پاپولیشن رکھتے ہیں. تو یہ جو ڈس بیلنس ہے, کیا یہ افیکٹ کرتا ہے زراعت کو؟ آپ نے بالکل بڑا مزے کا اور زبردست کویشچن پوچھا. اس وقت پاکستان میں تقریباً 12 کروڑ ایکڑ جو ہے وہ انکلٹیویبل ہے. آج تک بابا آدم سے لے کے ہم نے اس کے اوپر کاشت کیا ہی کچھ نہیں ہے. تو 12 کروڑ ایکڑ ہمارے پاس ابھی کلٹیویشن کے اندر آنے کے لیے تیار ہے. ہم جب چاہیں اس کے اوپر کاشت کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے اتنے اچھے میکانزم موجود ہے. بہت سارے لوگ اس سے میری رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. وہ کہیں گے جی وہاں پہ زمین کڑوی ہے, وہاں پہ آئرن راک سوائلز ہیں, وہاں پہ بارش کا پانی اویلیبل نہیں ہے. ہر چیز کا سولوشن آج دنیا میں موجود ہے. چائنا نے اپنے وہ ڈیزرٹ بھی آباد کر لیے ہیں جہاں پہ پانی کا ایک قطرہ بھی اویلیبل نہیں تھا. سال میں صرف 2 بارشیں ہونا ضروری ہے, ہم اپنے ڈیزرٹس کو بھی آباد کر سکتے ہیں. بات وہی ہے کہ جی نیت کی بنیاد ہے. اگر آپ نیت کر کے نکلیں گے نہیں, اگر آپ کے اندر وہ جذبہ بیدار نہیں ہوگا, تو سوئے ہوئے بچے کو
تو اٹھایا جا سکتا ہے, جاگتے ہوئے کو نہیں جگایا جا سکتا. بالکل صحیح. چائے کی پیداوار کے حوالے سے بات کرتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ پی جانے والا مشروب جو ہے وہ چائے ہے, ہمارا قومی مشروب. قومی مشروب ہے, اور اس کی کلٹیویشن کس حد تک ہم کرتے ہیں, یا اس سے کس حد تک بینیفٹ لے رہے ہیں یا فیوچر میں لے سکتے ہیں؟ اچھا, ہم نے ایک بڑی لمبی تاریخ جو تھی وہ پاکستان میں ریزسٹنس کی, غداری کی برداشت کی ہے اس خطے کے اندر. آج بھی ہم بہت سارے بیرونی مفادات کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. لمبی کہانی ہے, بات سمپل سی ہے کہ پاکستان میں آفیشلی روزانہ کے تقریباً 12 کروڑ کپ چائے کے پیے جاتے ہیں. اب ذرا 12 کروڑ کپ, اس کے اندر ڈلنے والا دودھ, کیونکہ ہمارا مشروب عام چائے سے مختلف ہے, ہم ذرا دودھ پتی پیتے ہیں. تو شنکیاری کے اندر جو کہ ایک بہت اچھا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ کوئی 30 سے 40 ایکڑ کا باغ جو ہے وہ چائے کا لگا ہوا, جہاں پہ دنیا کی بہترین کوالٹی کی چائے پیدا کی جا رہی ہے. وائٹ ٹی بھی وہاں پہ پیدا کی جا رہی ہے, اور وہ باغ اتنا کامیاب ہے کہ وہاں سے پچھلے 30-40 سال سے وہ باغ جو ہے لگاتار پروڈکشن دے رہا ہے. لیکن اس باغ کو پھیلانے نہیں دیا گیا. پھیلانے نہیں دیے گئے کہ پیچھے جو ہے گورنمنٹ کی پالیسیز, ریزنز بہت سارے ریزنز ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پھیلانے سے زیادہ فنڈ جو ہے اس کو روکنے کے دیے جاتے ہیں. تو آج پاکستان میں چائے کی کاشت کامیاب کی جا سکتی ہے, پہاڑوں میں بھی کی جا سکتی ہے. اس کے لیے مشینری, اس کے لیے ٹیکنالوجی, وہ چیزیں پاکستان میں اویلیبل ہیں, ہم اس کو کر سکتے ہیں. جو نہیں موجود ہیں ہم اپنے ہمسایہ ملکوں سے اس کو لے سکتے ہیں. بالکل. اچھا, جب ہم ویجیٹیبل کی بات کرتے ہیں, آپ نے بتایا کہ آپ کا کی ریسرچ ایریا جو ہے وہ ویجیٹیبل ہے, اور نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ فارمر بھی جو ہے وہ زیادہ تر ویجیٹیبلس کو فوکس کرتا ہے کمپیریٹیولی فروٹس کے. اگر ہم آم کا ذکر کرتے ہیں, آم کی پیداوار کا ذکر کرتے ہیں, جنوبی پنجاب ہے یا سندھ کے بہت سارے اضلاع ہیں, وہاں پہ اچھی خاصی پیداوار ہم بناتے ہیں, اور ایون کہ شاید اس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی ہمارے خاطر خواہ نتائج رہ چکے ہیں. اگر ہم پاسٹ کو دیکھتے ہیں تو آم کی پیداوار یا پھلوں کی پیداوار کے حوالے سے کس طریقے سے ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کی جا سکتی ہے فارمرز کو, کہ ان کو پتہ لگے کہ ویجیٹیبل کے علاوہ بھی ہم بہت کچھ پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو جی, ہمارا کسان جو ہے اس کو یہی پتہ نہیں کہ اس کا پھل گرتا ہے تو کیوں گرتا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو ڈنڈی کو پھل کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے, اور پھل کی مضبوطی کو بہتر کیسے بنائے, کچا پھل نہ گرے, پکا پھل اوپر موجود رہے. ایک 30 سے 35 سال پرانا جو درخت ہوتا ہے مینگو کا, اس کے ساتھ 80 سے لے کے 120 پیٹیاں لگتی ہیں مینگو کی. 12 کلو والی پیٹی جو ہے وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 80 سے لے کے 120 کے ایوریج 100 کی. اب پچھلے سال میں آپ نے دیکھا ہوگا مینگو کی پیٹی کا ریٹ جو ہے 1500 روپے تھا جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1.5 لاکھ روپے کا ایک درخت کے ساتھ پیداوار. اب ایکڑ میں کتنے, 25 سے لے کے 30 درخت ہیں, کچھ لوگوں نے 35 بھی لگائے ہوئے ہیں. تو میرا کسان غریب کیسے ہے, وہ تو نالائق ہے. غریب ہونا ایک اور چیز ہے, اور میسنا ہونا جو ہے ایک اور چیز ہے جی. تو وہ علم سیکھنے نہیں جا رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کا مینگو تیار ہوتا ہے اس کے نیچے گوڈی کر دیتا ہے. گوڈی کرنے سے جڑیں کٹ جاتی ہیں, پودا جو ہے وہ اپنے پھل کی بجائے اپنی جڑ کو بنانے کے اوپر توجہ دیتا ہے. اب کسان کو یہ گائیڈ کوئی نہیں کر رہا کہ بھائی گوڈی اس وقت نہیں کرنی جب پھل لگا ہوا ہو, آپ اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں. نمبر 2, اس کو خوراک کون سی دینی ہے, اس کو کھاد کون سی دینی ہے. میں بڑے دعوے کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ وہ کاشتکار جو اپنے 5, 10, 15 پودے ہم سے مینٹین کروانا چاہیں, میں ان کی فری آف کاسٹ مینٹین کر کے دوں گا. میں ان کو بلکہ کھاد بھی فری میں دوں گا کہ یار اپنے علاقے میں لوگوں, یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ لوگوں کے توسط کے ساتھ اگر ہم کسی کے 5 پودے ٹھیک کر کے دکھا دیں, جس کے ساتھ ہم واقعی 100 پیٹیاں لگا کے دکھا دیں, تو آپ یقین کریں اس کسان کی اکنامکس ہی چینج ہو جائے گی. سر, جتنے ہم پروڈکشن یہاں پہ کرتے ہیں, آپ ویجیٹیبلس کی ایگزامپل لے لیں, فروٹس کی ایگزامپل لے لیں, اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. اور نو ڈاؤٹ جب ہم اپنی امپورٹ کو کم نہیں کر پائیں گے تو ہم ڈیفیسٹ میں جاتے جائیں گے. تو ہماری لوکل پروڈکشن کو میٹ کرنا کس حد تک ضروری ہے, خاص طور پہ ویجیٹیبلس کو, فروٹس کو دیکھتے ہوئے, اور اس کے بعد پھر ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو میں اس کو آپ کو وجہ بتاتا ہوں. وہ فیکٹر یہ ہے کہ جب آپ کا ٹماٹر 10 روپے کلو ہوتا ہے نا, تو ٹماٹر کا کاشتکار ٹماٹر لگانے سے گریز کرتا ہے, وہ رک جاتا ہے, وہ نہیں لگاتا. اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرا جیسے اس دفعہ مکئی کے ساتھ لو بینیفٹ. ہمارا کسان جو ہے نا اس کی شارٹ میموری بڑی ہوتی ہے, وہ فوراً یاد کرتا ہے, فوراً بھول جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی اوہو اس میں تو نقصان ہو رہا ہے, میں نہیں لگاؤں گا. اگلا سال ٹماٹر کی پیداوار نہیں ہوتی, پھر ہمیں ایران سے یا نزدیکی ملکوں سے اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. کبھی ہمیں پہلے ہم انڈیا سے بہت امپورٹ کیا کرتے تھے, ابھی ہم جو ہے ایران سے بہت بڑی امپورٹ کرتے ہیں اور ملکوں سے کرتے ہیں. بہت بڑا فارم ریزرو آپ کا ضائع ہو جاتا ہے. اس کا صرف ایک فیصلہ اگر کر لیا جائے کہ ٹماٹر کی ایک منیمم پرائس طے کر لی جائے منڈیوں کے اندر کہ 20 روپے سے کم نہیں بکے گا, 80 سے اوپر بھی نہیں بکے گا. ان دونوں کے درمیان میں
بہت آسان ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اس کی قیمت طے کر لیں. بالکل صحیح. جب 1 روپے کلو ہوتا ہے تو ہم بڑا ہنس رہے ہوتے ہیں, خوش ہو رہے ہوتے ہیں. میں شہری لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جی ٹماٹر 1 روپے کلو ہو گیا. وہ کسان کا بارے میں سوچیں جس بیچارے کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے, جس کی کھاد کی قیمت پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے, جس کے بچوں کی شادیاں اس وجہ سے رک چکی ہوتی ہیں کہ اس کا 1 روپے کلو, اس کو تو وہ ٹماٹر توڑ کے منڈی لانے کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے, کبھی وہ پانیوں میں پھینکتا ہے, کبھی آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوگی, کبھی اسی کے اندر روٹاویٹ اس کو کر دیتا ہے. تو خدارا ایک ادارہ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ کسان کو بتاتا ہے کہ ہمیں اس سال میں اتنے 1000 ایکڑ کے اوپر اگر ٹماٹر لگائیں تو ضرورت پوری ہوگی, سبزی. تو اس کے لیے گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز بڑی ضروری ہیں کہ ہم نے گوبھی لگانی ہے تو اتنے ایریا پہ لگانی ہے, پیاز لگانا ہے. اس سے پھر پاکستان کبھی بھی ڈیفیشنسی کا شکار نہیں ہوگا, ہمیں باہر سے کبھی امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ہم الٹا ایکسپورٹر بنیں گے. صحیح. جیسے سر ہم بیسک کراپس کی, ہم بیسک ویجیٹیبلس کی بات کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم ایک شو کر رہے تھے ایمرجنگ کراپس کے حوالے سے, میں ڈسکس کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ ہم ادرک کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھا کام ہو رہا ہے ادرک کی پیداوار کے حوالے سے, لیکن اس کے باوجود آپ اگر مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو مارکیٹ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے کہ پاکستان میں کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے تضاد میں ہیں, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ادرک کی کاشت جو ہے نا جو پاکستان میں اس لیے بہت بڑی ضروری ہے کہ پاکستان میں آلموسٹ 1% سے بھی کم ادرک پیدا کیا جاتا تھا اور 99% امپورٹ کیا جاتا تھا. آج ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سائنسدانوں نے اس کی ورائٹیز اور چیزیں ڈیولپ کر لیں جو ہمارے ماحول کے مطابق ہیں. میں آپ کو اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں گا کہ پاکستان میں ایک وادی ایسی ہے جس کو سونس کیسر کی وادی یا کلر کہار کے ساتھ جو لگتی ہے وادی سون, وادی سون. یہ 34 کلومیٹر لمبی اور 17 کلومیٹر لمبی چوڑی جو ہے نا یہ وادی ہے. اس کے اندر کبھی بھی ٹیمپریچر 34-36 سے اوپر نہیں گیا. تو یہاں پہ ادرک کی وادی بن سکتی ہے, پورے پاکستان نہیں بلکہ ہمسایہ ملکوں کی ضروریات بھی ادرک کی وہاں سے پوری کی جا سکتی. بہت خوب. سر پروڈکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جتنے ہم لوکل پروڈکشن بناتے ہیں ویجیٹیبلس کی یا فروٹس کی, گریڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ گریڈنگ کیا ہونی چاہیے ویجیٹیبل میں؟ چونکہ ہمارے اگر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ ہم ایک کوالٹی کو میٹ کرتے ہیں, ان کے اسٹینڈرڈس کو پورا رکھتے ہیں, پھر اپنی پروڈکٹ وہاں پر بھیج سکتے ہیں. لیکن جب ہم مارکیٹ میں آتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی پھل 3 طرح کا پڑا ہوتا ہے, ایک ہی سبزی 3 حصوں میں پڑی ہوتی ہے. تو یہ گریڈنگ کس حد تک ضروری ہے؟ لیکن گریڈنگ جو ہے وہ فارمر کو اچھی پرائس دینے کے لیے اور کنزیومر کو گڈ کوالٹی دینے کے لیے. بلکہ اس کو ایک اور لفظ سے اگر میں کروں, دیٹ از کالڈ ٹریسیبلٹی. ٹریسیبلٹی پوری دنیا میں, گورا جو ہے خاص طور پہ اور جتنی بھی پڑھی لکھی قومیں ہیں وہ ٹریسیبلٹی کہتی ہیں. اگر میں ایک ریڈی سے میٹھے والا خربوزہ لے کے کھا رہا ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ چک نمبر 355 میں تاندریا والا تحصیل میں ایک فلاں ذمہ دار کے پاس سے آیا ہے, تاکہ آئندہ میں اس جس بھی ریڈی پہ جاؤں تو مجھے اس سٹیکر سے ٹریسیبلٹی ہو سکے کہ میں نے میٹھے والے ذمہ دار کا وہ چیز لے کے کھانی ہے. تو ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمیں آج کل ایک ہی ریڈی کے اوپر پتہ نہیں ہوتا کہ میٹھا کدھر پڑا ہے اور پھیکا کدھر پڑا ہے. تو برائے کرم ایک تو ٹریسیبلٹی ہونی چاہیے, سارٹنگ اینڈ گریڈنگ ہونی چاہیے, اور دوسرا بہت وقت گزر چکا, ہم نے ایک نعرہ جو تھا اس کے اوپر عمل نہیں کیا, گرو فار دا ورلڈ. دنیا کے لیے اگائیں. جہاں پہ تربوز جو ہے وہ 12-12 ہزار روپے کا ایک دانہ فروخت ہو رہا ہے, جہاں پہ خربوزہ جو ہے 15,000 روپے کا فروخت ہو رہا ہے, ان ملکوں کو سامنے رکھتے ہوئے, جیسے جاپان ہے اور ملک ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی پیداوار کریں تو یقین جانیں پاکستان جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ اپنی تبدیلی دیکھ سکے. بہترین. سر جب ہم بات کرتے ہیں, چونکہ اپنے پہلے پوائنٹ پہ آتے ہیں فائنلی, کہ کسان کا بیٹا کسان نہیں بنتا, تو آپ نے ذکر کیا کہ سکھانے کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ضرورت ہے. سکھانے کے حوالے سے انیشیٹو کس حد تک لیے جاتے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اسکول آف ایگریکلچر کے حوالے سے بھی بتایا جائے, کیونکہ یہ نارملی ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے ایگریکلچر میں سیکھنے کا. پڑھنے کا تو موجود ہے لیکن سیکھنے کا نہیں ہے. اس حوالے سے کچھ رہنمائی کریں, کیا کہیں گے؟ پاکستان میں اس وقت جی 34 آرگنائزیشن, انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹیز ایگریکلچر کی ڈگری دے رہی ہیں. 17,000 سے زائد بچے ہر سال جو ہیں وہ ایگریکلچر کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ان میں سے صرف 20% لوگوں کو اپنے شعبے کی جاب ملتی ہے, جاب یا بزنس, اور بقیہ لوگ جو ہیں وہ کوئی بینکوں میں, کوئی فلاں جگہ پہ ارریلیونٹ جاب پہ چلے جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک MBBS ڈاکٹر کل کو ٹریفک کنٹرول کرتا ملے تو آپ کیا سوچیں گے. تو ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ اگر آپ کو کسی اور غلط کام میں لگے جو کہ بینکنگ کا یا کچھ, اس کے حساب سے وہ غلط کام ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فیصل آباد میں دی یونیورسٹی آف فیصل آباد نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا, جس کی میں ہر فورم پہ تعریف بھی کرتا ہوں. کمال کا سٹیپ ہے کہ وہ بچے جو پڑھ چکے ہیں ان کو ٹرین کیوں نہ کر لیا جائے, ہینڈز آن ٹریننگ. تو اس کے لیے ایک بہت خوبصورت قسم کا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول آف ایگریکلچر جو ہے تعمیر کیا گیا ہے. اسکول آف ایگریکلچر فارم کے اندر ہر فصل جو پاکستان میں موجود ہے وہ لگا دی گئی, لگائی جا بھی رہی ہے. وہاں پہ وہ تمام ٹیکنالوجیز جو کہ ہم یورپ میں اور بقیہ جگہ پہ سنتے تھے وہ یہاں پہ موجود ہو گئی. وہاں پہ بچوں کو
ट्रैक्टर चलाने से लेके, ट्रैक्टर खोलने से लेके मशीन चलाना, स्प्रे करना, गोडी करना, हल चलाना, पौधों की कटिंग करना, उसकी ग्राफ्टिंग करना, पौधों को उगाना, वो तमाम काम जो वो बुक में पढ़ चुके हैं वो उनको करने सिखाए जाएंगे। ये 3 मंथ का शॉर्ट कोर्स होगा जिसमें हम एग्री ग्रेजुएट को ट्रेनिंग भी देंगे, फिर हम माली भी तैयार करेंगे, बिल्कुल सही। हम अच्छे फार्म सुपरवाइजर्स भी तैयार करेंगे ताकि हर फार्म या कम से कम गांव के अंदर एक सुपरवाइजर तो मौजूद हो जो कि किसानों को सही ट्रेन कर सके। बिल्कुल सही। सर, पाकिस्तान की ज़राअत को देखते हुए फ्यूचर क्या देखते हैं? मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ जब से ख़ास तौर पे सी पैक और इस तरह के इदारे बनने सड़कें बनना शुरू हुई हैं। इसके पीछे मेरी आपकी सोच नहीं है, ये बहुत बड़ी आलमी ताकतों की सोच थी। हम उस छोटी सी पट्टी में मौजूद हैं जिसने 24 करोड़ अपने और अपने दाएं और बाएं 50 करोड़ और लोगों को फीड करना है। यानी कि हमने तकरीबन 70 से लेके 80 करोड़ लोगों को खुराक जो है वो पाकिस्तान में और इसके गिरदुआ में देनी है। तो एग्रीकल्चर के जिम्मेदारों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, बहुत बड़ी उनकी सुने जाने वाली है। आप मेरे अल्फाज को रिकॉर्ड पे रखिएगा, अगले 3 साल में हैरान कुन तौर पे किसान अमीर होने वाला है, लेकिन वो किसान जो समझदार होगा, जो पढ़ लिख के फार्मिंग करेगा और सबसे बड़ी बात है कि मिलजुल के करेगा, इत्तेफाक से करेगा। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। हमने आज बात की है जी एग्रीकल्चर के डिक्लाइन के हवाले से, उसकी रीज़न्स क्या हैं, उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं और उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सारे पहलुओं पे बात करते करते एक बहुत ही खूबसूरत बात जो साजिद साहब ने कही कि एक नया ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है सिखाने के हवाले से जिसको स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर कहा जा रहा है, कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद इसको एक लॉन्च करना जा रहा है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर को, जहाँ पर एग्रेरियंस या उन बच्चों को जो तालीम हासिल कर लेते हैं उनको प्रैक्टिकली ट्रेन किया जाए और ज़राअत का हुनर भी साथ में सिखाया जाए ताकि बेहतर और शानदार नताइज हासिल किए जा सकें। आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से फ़ारूक शेख को इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ दोबारा फिर प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।